جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم مطالعہ کر رہے تھے ویدوں کا. ویدوں کے حوالے سے ہم نے کہا تھا کہ ایک تحریک پیدا ہوئی تھی آریہ سماج کی، پیدا کی ہوئی ابھی بھی موجود ہے. ایک اچھی تحریک تھی بھارت ہندوؤں میں، اصلاح کی تحریک تھی کہ بت پرستی کو چھوڑ دیں، مندروں سے جان چھڑا لیں، پنڈتوں سے جان چھڑا لیں، وید پڑھیں جس میں توحید کا حکم ہے. یہ بیسیکلی اس میں جو بنیادی لٹریچر پیدا کیا یہ سوامی دیانت سرسوتی صاحب نے، ان کی کتاب ہے ستیارت پرکاش. ٹھیک ہے، تو یہ خیر اس کا مستند اردو ترجمہ ہے. یہ بھی یہ بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ جی ترجمہ کون سا آپ نے دیا ہے، اور یہ کوئی بہت پرانا ترجمہ ہے، تب 10,000 پبلش ہوا تھا. بڑی بات ہے، بڑا کام کیا انہوں نے. لاہور سے پبلش ہوا، گیلانی پریس. 10 روپے ہیں. اس میں انہوں نے جو ہے نا ایک چیپٹر کے اندر قرآن کے اوپر بھی اعتراضات کیے، اور وہ ان کی غلط فہمی ہے بیسیکلی. ایک اور سوامی جی کو میں سن رہا تھا پچھلے دنوں، تو انہوں نے پہلے تو قرآن کے خلاف لکھا، تو بعد میں جو ہے وہ قرآن کے حق میں لکھا، پیغمبر اسلام کے حق میں لکھا. تو کوئی جماعت اسلامی کا ایونٹ ہو رہا تھا تو انہوں نے ان کو بلوایا ہوا تھا، غالباً انڈیا میں ہی تھا. تو انہوں نے سے پوچھا کہ پہلے آپ اسلام کے اتنے خلاف تھے تو اب آپ اسلام کے حق میں کیسے ہو گئے؟ تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پہلے میں نے قرآن براہ راست پڑھا. قرآن میں پڑھتا تھا مار دو فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہ، ٹھیک ہے، مار دو مشرکوں کو پکڑ کے جہاں بھی ملیں، ٹھوک دو. مجھے یہ ہوتا تھا کہ مار داڑ کا مذہب ہے سارا، ٹھیک ہے. اب آپ ہی بتائیں کہ اب یہ سب کچھ پڑھ کے کسی کو کیا اسلام کے بارے میں کوئی پازیٹیو امیج اس کے ذہن میں آ سکتا ہے؟ اور ظاہری بات ہے اس سے مراد ہم بھی تو مشرک ہی تھے نا، ہندو. اب ظاہری بات ہے وہ تو سارے اپنے اوپر لے رہے تھے نا، آپ سمجھ رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں میں نے اس وقت لکھا جو ہے کہ اسلام مار داڑ کا مذہب ہے. اس کے بعد پھر اچانک میرے سامنے کوئی سیرت کی کتاب آ گئی. جب میں نے سیرت کا مطالعہ کیا تو اب سیرت میں جس طرح سے جہاد تھا کہ مکہ کے اندر اتنا ظلم ہوا ان لوگوں کے اوپر، پھر مدنی پیریڈ میں نے پڑھا تو اس میں بات آئی ساری جہاد کی. تو پھر مجھے سمجھ آئی اوہو اصل میں یہ جہاد یہ کن کے بارے میں بات ہو رہی تھی، مار داڑ کرو، یہ تو سارے وہ ظالم تھے. ٹھیک ہے، تو کہتے پھر مجھے قرآن کی سمجھ میں آئی کہ یہ کانٹیکس میں بات ہو رہی تھی. اور پھر وہ شکوہ بھی کر رہے تھے کہ آپ کے مسلمان جو ہے جب تفسیریں لکھتے ہیں تو وہ صرف ترجمے کرتے ہیں، کانٹیکس واضح نہیں کرتے. ایک نان مسلم کو کیسے سمجھ میں آئے؟ میری بات ہے آپ لوگوں کے پاس تو چلے جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہو اسے تو شاید پتا ہو کہ بھائی یہ کس کانٹیکس میں بات ہو رہی. خیر اب ان کو بھی اتنا کوئی نہیں پتا ہوتا، لیکن وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اصل میں سیرت نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس نے مجھے قرآن سمجھایا کہ یہ ان مشرکوں کی بات ہو رہی تھی کہ جنہوں نے حضرت بلال کے ساتھ ظلم کے پہاڑ توڑے، حضرت عمار بن یاسر کے ساتھ یہ کیا. یہ ابو جہل کی بات ہو رہی تھی، یہ ابو لہب کی بات ہو رہی تھی. یہ تو وہاں تو اگر ہم لوگ بھی ہوتے تو ہم بھی یہ کہتے بھائی مارو ان کو. ٹھیک ہے، وہ تو کامن سینس کی بات لگتی ہے. پھر سیرت پڑھنے کے بعد تو یہ ساری آیتیں ایسے لگتا ہے بالکل ٹھیک ہے، یہ تو انصاف کا مذہب ہے، دین انصاف ہے، انصاف کا تقاضا یہی ہے. تو یہ چیز بہت ضروری ہے. تو ان کے سامنے بھی قرآن کا ترجمہ تھا، اصل بات یہی ہے. تو اب وہ قرآن کا ترجمہ پڑھ کے جو بھی انہیں سمجھ میں آئی تو انہوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ اعتراضات کیے. تو اگر ان کے سامنے کانٹیکس ہوتا تو شاید کسی اور نتیجے پہ پہنچتے. تو یہ بہرحال ایک وقت کی بھی اہم ضرورت ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نان مسلم کے لیے جو ہم لٹریچر پیدا کریں نا تو وہ اس طرح پہ نہیں ہونا چاہیے جیسے مسلمانوں کے لیے ہم لکھتے ہیں، کیونکہ اس کو تو ہم نے اے بی سی سے شروع کرنا ہے نا، اور اس کے ذہن کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کے اشکالات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اس کے ذہن میں کیا چیز. ٹھیک ہے، ہمارے تو بچے بچپن سے ہی سیرت پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. جی اس نے ایک کتاب جب پڑھی نا دہشت گرد، ہاں اس نے کتاب کو ریفرنس تلاش کرنے کے لیے بک شاپ پر گیا، ہاں ریفرنس مل گیا. ٹھیک ہے، اسلام فقط لو ہے اس پاس کی. ہاں تو اس نے بڑی سی کتاب ہے،
اس نے خلاصے کتاب کا ہے کہ مسلمان اسلام میں دہشت گرد کتاب ایک میڈیکل کو ملی، ٹھیک ہے، تو وہاں ایک پروفیسر نے کہا کہ ہم تو اتنے $، دیں گے، تمہیں پورا ایک بڑی کتاب، ٹھیک ہے، رائٹ اے بگر بک، سچ کی سیرت کی فری فاؤنڈ، میں ویڈیو بھیج رہا ہوں آپ کو۔ اچھا ٹھیک، آپ کی نظر سے بھی گزری، اچھا اسلام مسلم دہشت گردی نہیں ہے، ایسے روکنے کے لیے دہشت گردی کا دوسری ویڈیو جس کی ہے وہ بھیج رہا ہوں۔ صحیح، چلیں باہر۔ اچھا، سوامی جی کا جو ہے وہ کہنا تھا یہ بس احتراماً ان کے ہاں کہا جاتا ہے، ہاں جیسے ہمارے ہاں شیخ صاحب، مولانا صاحب، تو ان کے ہاں جو ہے وہ سوامی جی ہوتے ہیں۔ تو خیر بہرحال ان کا کہنا یہ ہے، دیکھیں بات تو ان کی اچھی ہے اس لحاظ سے کہ دیکھیں جی ہر مذہب میں بہت سے علماء ہیں، ان کو چاہیے کہ تعصب چھوڑ کر عالمگیر اصول اختیار کریں، ٹھیک ہے، اور عالمگیر اصول کیا ہے کہ جو باتیں سب کے لیے قابل تسلیم ہیں، ہر مذہب میں سچی ہیں، ان کو مانیں، اور جو باتیں ایک دوسرے کے مخالف ہیں ان کو ترک کر کے آپس میں محبت سے رہیں۔ بہرحال شروع میں یہ اسی قسم کی تحریک تھی، لیکن بعد میں اب کچھ سے کچھ بن گئی۔ اب تو یہ آریہ سماج کی تحریک زیادہ تر جو وہاں کی ہندو انتہا پسند تنظیمیں ہیں نا، ان کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے، کیونکہ ہندوؤں میں پڑھا لکھا طبقہ یہی ہے، آریہ سماج پڑھا لکھا یہی ہے، یہ بت پرستی سے تو بیزار آ گیا، مندروں سے بھی جان چھڑا لی اس نے، پنڈتوں سے بھی جان چھڑا لی، ٹھیک ہے، ویدوں کی حد تک بس ٹھیک ہے یار۔ تو لیکن اب انہوں نے کیا کیا، انتہا پسند تنظیموں نے، چونکہ ایک آدھا چیپٹر مسلمانوں کے خلاف تھا، ایک آدھا کرسچینز کے خلاف تھا، تو انہوں نے آریہ سماج کو اس کام کے اوپر لگا دیا، مطلب مسلمانوں کے خلاف، یہ ابھی بجائے اس کے کہ وہ زیادہ رخ، اب اس میں کچھ 14 چیپٹر ہیں، ایک چیپٹر مسلمانوں کے بارے میں ہے، کچھ 10 سے زیادہ چیپٹر تو انہوں نے اپنے مذہب کی اصلاح پہ لگائے ہیں ٹھیک ہے، تو وہ اس سے انہوں نے پھیر دیا، انتہا پسند تنظیموں نے یہ کام کیا۔ اب اس کا سارا رخ پھرا ہوا، یعنی مسلمانوں کے ساتھ مناظرے پہ لگ گئے۔ مسلمان تو پہلی توحید پر ہیں نا، اور ہم تو ویسے بھی کہتے ہیں کہ جی ہم مطلب جو قبر پرستی ہمارے یہاں ہو رہی ہے، چلو تو ہم کون سا کہتے ہیں کہ جی یہ ٹھیک ہو رہا ہے، ہم تو پہلے اس کے انکار کی پوزیشن لے رہے ہیں۔ تو اگر آپ اس کے اوپر تنقید کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے یہ غلط ہو رہا ہے، آپ اپنی بت پرستی چھوڑ دو، تو ہم اپنے مسلمانوں کو سمجھاتے ہیں، آپ اپنے ہندوؤں کو سمجھاؤ ٹھیک ہے، یوں کر لیتے ہیں، لیکن وہ اس پہ نہیں آتے نا، کہتے ہیں ہم نے تو نہیں چھوڑنی، لیکن مسلمانوں کے اوپر تنقید کا دروازہ کھول دو، مسلمانوں کی اصلاح کرو۔ خیر بہرحال خیر ہے مزے کے، یہ 363 پیج کے اوپر نا سوال و جواب کے انداز میں انہوں نے یہ کتاب مرتب کی ہے۔ تو وہ سائل پوچھتا ہے ہم کون ہیں، تو وہ جواب میں کہتے ہیں تم پوپ ہو۔ اب یہ سائل کون ہے؟ سائل جو ہے وہ برہمن ہے، تو سائل پوچھتا ہے بھئی میں کون ہوں، تو یہ کہتا ہے تم پوپ ہو، برہمن نہیں ہو، تم پوپ ہو۔ کہتا ہے پوپ کسے کہتے ہیں، چلو یہی بتا دو پوپ کسے کہتے ہیں۔ کہتا ہے بھئی رومن زبان میں تو بزرگ اور باپ کے معنی ہیں پوپ کے، ٹھیک ہے، لیکن اب مکر و فریب سے دوسرے کو ٹھگ کر اپنا مطلب پورا کرنے والے کو پوپ کہتے ہیں۔ اور سائل کہتا ہے بھئی ہم تو برہمن اور سادھو ہیں، ٹھیک ہے۔ پوپ کا جب اس نے مطلب سنا تو اس نے کہا بھئی ہم تو برہمن، ہمارا باپ برہمن تھا، ماں برہمنی ہے، اور ہم فلاں سادھو کے چیلے ہیں۔ وہ کہتا ہے بھئی یہ ہیں سادھو تو وہ جو ان کے ہاں ترک دنیا کی طرف راغب ہو جاتے ہیں نا، برہمن تو ایک کاسٹ ہے نا۔ تو وہ کہتا ہے بھئی یہ سچ ہے، ٹھیک ہے، نسلاً آپ لوگ برہمن ہو، اونچی ذات کے ہندو ہو، ٹھیک ہے، سادھو بھی آپ ہوگے، لیکن وہی بات یہ ہے کہ ماں باپ کے برہمن ہونے سے یا کسی سادھو کے چیلے ہونے سے، یعنی کسی پیر کے مرید ہونے سے برہمن یا سادھو نہیں بن سکتے، ٹھیک ہے، بلکہ برہمن اور سادھو اپنے اعلیٰ اوصاف، افعال اور خواص سے ہوتے ہیں۔ یہی بات جو ہمارے یہاں بھی کی جاتی ہے، کسی کے آپ بیعت کر لینے سے جنت کا ٹکٹ نہیں مل جاتا جب تک آپ عمل نہیں کرو گے ان کی تعلیمات کے اوپر، اصل چیز یہ۔ تو جو پر اپکاری ہو وہ برہمن ہے، یعنی سیدھے رستے کے اوپر ہو، پرہیزگار ہو۔ سنا ہے کہ روم کے پوپ اپنے چیلوں کو کہتے تھے کہ اگر تم اپنے گناہوں کا اقبال ہمارے روبرو کرو گے تو ہم معاف کر دیں گے،
ہماری خدمت اور حکم بدون کوئی بہشت میں نہیں جا سکتا. اگر تم بہشت میں جانا چاہتے ہو تو ہمارے پاس جس قدر روپیہ چاہو جمع کر دو، اتنے کا ہی مال تم کو بہشت میں ملے گا. یہ پوپ کرتے تھے. یہ تو چیز ہسٹری میں ہے. ٹھیک ہے، باقاعدہ رسیدیں لکھ کے دیتے تھے. یہ ایسی پروٹیسٹنٹس کی تحریک نہیں چلی تھی لوٹن مار تک. اس سے پہلے پوپ باقاعدہ رسید دیتا تھا، اتنا پیسہ دو جنت میں جا کے تمہیں ملے گا. تو یہ کام پنڈتوں نے بھی شروع کر دیا تھا. یہ سن کر جب کوئی آنکھ کا اندھا اور گانٹ کا پورا بہشت کا خواہ ہو کر پوپ جی کو ان کی حسب مرضی روپیہ دیتا ہے تو پوپ عیسیٰ اور مریم علیہ السلام کے بتوں کے سامنے کھڑا ہو کر اس قسم کی ہنڈی لکھ دیتا کہ اے خداوند، عیسیٰ مسیح فلاں آدمی نے تیرے نام پہ لاکھ روپے بہشت میں داخل ہونے کی خاطر ہمارے پاس جمع کر دیے. جب وہ بہشت میں آوے تب تو اپنے باپ کی آسمانی بادشاہت میں 25,000 روپیوں میں سے باغ باغیچہ اور مکانات، 25,000 روپیوں میں سواری شکاری نوکر چاکر، 25,000 روپیوں میں کھانا پینا کپڑا لتا اور 25,000 روپے اس کے عزیز دوست بھائی بند وغیرہ کی ضیافت مہمان نوازی، سارا حساب کیا ہوتا تھا. ٹھیک ہے، تو ہیں پکے جنتی، کنفرم جنتی جنہیں ہمارے ہاں کہتے ہیں. تو اس کے ہاتھ میں دے کے کہتے تھے کہ اپنے کنبہ کے آدمیوں کو کہہ دینا تیرے مرنے کے بعد تجھے قبر میں دفن کرتے وقت اس ہنڈی کو تیرے سرانے رکھ دیں، پھر تجھے لے جانے کے لیے فرشتے آویں گے، تجھے اور تیری ہنڈی یا ہنڈی کو بہشت میں لے جا کر اس تحریر کو بموجب سب چیزیں تجھ کو اللہ سے دلا دیں. ٹھیک ہے، تو اس نے کہا یہ پوپوں نے کام کیا، اب تمہارے پنڈت بھی یہی کام کر رہے ہیں، رسیدیں لکھ لکھ کے دے رہے ہیں تم لوگوں کو. دیکھیے گویا بہشت کا ٹھیکہ پوپ جی نے لے لیا. جب تک یورپ میں جہالت تھی تبھی تک تو وہاں پوپ جی کی یہ کاروائی چلتی تھی، لیکن اب علم کے ہونے سے پوپ جی کی یہ جھوٹی کاروائی بہت نہیں چلتی، وہ بالکل نیست و نابود بھی نہیں ہوئی. اسی طرح ملک آریہ ورت میں بھی، مطلب وطن میں بھی گویا پوپ جی نے لاکھ اوتار لے کر مکر پھیلایا ہوا ہے. یعنی راجا اور رعایا کو علم پڑھنے نہیں دیتے، اچھے لوگوں کی صحبت سے باز رکھتے ہیں، رات دن سوائے بہکانے کے اور کام کوئی نہیں کرتے. لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ جو لوگ مکر فریب وغیرہ برے کام کرتے ہیں وہی پوپ کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے، جو شخص ان میں سے دھارمک عالم پر اپکاری ہیں، مطلب اچھے پرہیزگار متقی ہیں، تو وہی اصل میں برہمن ہے، سادھو ہے. تو اس نے سائل کو، جو برہمن تھا اس نے اس کو پوپ کہا کہ تم لوگ برہمن اصل میں یہی کام کر رہے ہو، رسیدیں لکھ لکھ کے دے رہے ہو لوگوں کو، جنت کے ٹکٹ بانٹ رہے ہو. ٹھیک ہے، تو اگلے اچھے جنم کی جو ہے وہ خوشخبریاں سنا رہے ہو، لیکن حقیقت میں یہ ساری دنیا داری ہے جو تم نے چلائی ہوئی ہے. پھر کہتا ہے پھر پوپوں نے ایک اور کام کیا، اپنے پاؤں پجوانے لگے اور کہنے لگے جی ایسا کرنے میں ان کی بھلائی ہے. تو تم برہمنوں بھی یہ کام شروع کر دیا کہ اپنے قدم بوسی شروع کروا دی. جب لوگ ان کے دام میں پھنس گئے تب غفلت اور شہوت میں منحکم ہو گئے. جس طرح گڈریا بھیڑوں کو جمع کر لیتا ہے، ویسی جھوٹے گروؤں پوپ نے چھتری وغیرہ لوگوں کو، یعنی یہ جو دوسری ان کی کاسٹ ہوتی ہے نا، بزنس مین طبقہ جو ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ویسے تو چھتری نہیں کہتے، انہوں نے تو چھتری لکھا ہوا ہے، کھشتری کہتے ہیں. ہاں کھشتری کہتے ہیں. اپنے جال میں پھنسا لیا. علم، طاقت، عقل، قوت، بہادری، دلیری وغیرہ نیک و صاف تمام گم ہونے لگے. جب شہوت میں غلطان ہوئے تو گوشت شراب استعمال پوشیدہ کرنے لگے. یعنی پہلے گوشت بھی ان کے یہاں منع ہے، شراب بھی منع ہے، زنا بھی منع ہے، لیکن کہتے ہیں اب سب سے زیادہ اس میں برہمن ملوث ہیں. آپ کے پنڈت مندروں میں سب کچھ کھایا پیا جا رہا ہے. شراب تو عام ہے، وہاں پانی کی طرح پی جاتی ہے. ایڈلٹری عام ہے، حالانکہ ہندو مذہب میں یہ الاؤڈ نہیں ہے. تو اگر تو یہ پنڈت اور برہمن جو ہے یہ اپنے مذہب کے سچے پیروکار ہوتے تو ان چیزوں سے دور رہتے، لیکن وہ اپنے مذہب کے بھی سچے پیروکار نہیں ہیں، بس خواہشات کے پیچھے بھاگنے والے لوگ ہیں. تو خیر بہرحال انہوں نے پھر اس کے بعد جو ہے وہ اچھا آگے چل کے ایک اور جگہ پہ سائل نے سوال کیا جی بت پرستی کس سے چلی؟ کیا ہندوؤں سے شروع سے چلی آ رہی ہے؟ تو بت پرستی کا آغاز کیسے ہوا؟ کہا جینیوں سے چلی. انہوں نے کہا جینیوں نے کہاں سے سیکھی؟ کہا جی اپنی جہالت سے سیکھی ہے. ٹھیک ہے، اگر انہوں نے کہاں سے سیکھنی تھی؟ اچھا اب وہ کہتا ہے کہ جی ہندوؤں میں بھی تو بہت سے آگے گروپس ہیں، ان میں سے ایک شاخ، یہ ان کے یہاں ایک فرقہ، ایک سیکٹ ہے. میں نے کہا جی یہ جو فرقے تھے شاخت وغیرہ، انہوں نے تو بت پرستی میں جینیوں کی نقل نہیں کی، کیونکہ جینیوں کے جو بت تھے، جین مت کے جو پیروکار تھے مہاویر کے، وہ وشنو کی طرح کے بت نہیں تھے.
تو وہ کہتا ہے جی یہ بت پرستی اگر جینیوں سے آئی ہوتی تو ہمارے بت بھی جینیوں جیسے ہوتے، ان کے بت اور ہیں، ہمارے بت اور ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لوگوں نے یہ خود سے ایجاد کی ہے۔ تو اس کے جواب میں کہتے ہیں ہاں یہ ٹھیک ہے کہ بتوں کا فرق ہے، لیکن جینیوں کے بت جب وہ بناتے تھے تو جین مذہب کے گویا پیرو ہو جاتے، اس وجہ سے انہوں نے جینیوں کے بتوں کے مقابل اپنے نئی قسم کے بت بنائے۔ یعنی ہندوؤں نے، تمہارے بڑوں نے جینیوں کے بت اس لیے نہیں بنائے کہ پھر وہ جینی کہلاتے، پھر وہ ہندو نہ کہلاتے، تو انہوں نے کہا جی ہمارے بت علیحدہ ہونے چاہیے کیونکہ ہم ہندو ہیں۔ تو یہ تعصب تو ان کے اندر تھا، تو انہوں نے جینیوں کے بتوں کے مقابلے میں اپنے نئے قسم کے بت بنائے، کیونکہ انہوں نے جینیوں کے خلاف چلنا اور ان کی مخالفت کرنا اپنا اعلیٰ فرض سمجھا ہوا تھا۔ جینیوں کے بت تو ننگے نم دڑھنگ ہوتے تھے، دھیان لگائی ہوئی ہے، تارک الدنیا ان کے اندر یہ ہوتا تھا، یہ رہبانیت والے۔ ان کے مقابلے میں تم نے جو وشنو وغیرہ کے بت بنائے، یہ زر اور جواہر سے آراستہ، عورتوں کے سے راگ اور رنگ اور عیش و عشرت والے، تمہیں یہی چیز چاہیے تھی، عورت چاہیے تھی، عیش و عشرت چاہیے تھی، تو تم نے اپنے بتوں میں وہ چیز جو ہے، ان کو رہبانیت چاہیے تھی، انہوں نے تو وہ اپنے بتوں میں ظاہر کر دی، اور جو تمہیں دنیا چاہیے تھی وہ تم نے اپنے بتوں میں ظاہر کر دی، تو تم ان سے زیادہ بدتر ہو۔ کم از کم انہوں نے مذہب کے نام پہ دنیا نہیں کمائی، تو تم تو دنیا بھی کما رہے ہو۔ تو کہتے ہیں جینی جو ہے وہ سگ، گھنٹے، گھڑیال وغیرہ بہت کم بجاتے ہیں، مگر یہ تم لوگ تو بہت ہی شور مچاتے ہو، ٹھیک ہے؟ تو ان کی بت پرستی تمہاری ہندوؤں کی بت پرستی سے کم از کم اگر بت پرستی کی کمپیریزن کرنا ہے تو اس سے بہتر ہے، ٹھیک ہے؟ تو جینیوں کے جال سے بچ کر ان کے پھندے میں عام پھنسے ہیں۔ بہت سی من گھڑت کتابیں بیاس وغیرہ رشیوں کے نام سے بنائی گئیں، اس میں ناممکن باتیں درج کی گئیں، ان کا نام پران رکھ کر ان کی کتھا بھی ہونے لگی، کہانیاں، اور یہ لوگ پھر عجیب عجیب قسم کے کرشمے دکھلانے لگے۔ کرتے کیا تھے ان کے پنڈت برہمن؟ وہ کہہ رہے کہ جی پتھر کے بت بنا کے، یہ آج سے بت پرستی 2000 سال پہلے شروع ہوئی تقریباً، اس سے پہلے نہیں تھی، ان میں ویدوں میں بھی نہیں تھا تذکرہ، تھی بھی نہیں۔ تو کہہ رہا کہ کیا کیا انہوں نے بت پرستی کا آغاز کیسے کیا کہ پتھر کے بت بنا کے چپ کے کسی پہاڑ یا جنگل وغیرہ میں رکھاتے، یعنی یہ پنڈت برہمن وغیرہ زمین میں گاڑ آتے تھے اور اپنے چیلوں میں مشہور کر دیتے تھے کہ مجھے خواب میں رات کو مہادیو، پاربتی، رادھا، کرشن، سیتا، رام، لکشمی، نارائن، بھیرو، ہنومان، یہ جو بھی ان کے یہ مجھے خواب میں نظر آئے، ٹھیک ہے؟ اور انہوں نے کہا جی ہم فلاں مقام پر پہاڑ کی فلاں چوٹی پر ہیں، فلاں جگہ پہ ہم مدفون ہیں، فلاں جگہ میں ہم پڑے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہمیں وہاں سے لا کر مندر میں ستھاپن کرو، ٹھیک ہے؟ اور ہمارے پجاری بن جاؤ، ہم تمہیں حسب خواہش پھل دیں گے۔ جب آنکھ کے اندھوں اور گانٹ کے پوروں نے پوپ جی کی یہ بات سنی تو سچ مان بیٹھے اور پوچھنے لگے وہ بت کہاں ہیں؟ پھر برہمن نے بتایا جی مجھے تو خواب آیا فلاں جگہ جو ہے نا وہ بت پڑا ہوا ہے۔ تو اندھے اس مکار کے ساتھ چل دیے، منزل مقصود پر پہنچ کر بت کو دیکھ کر حیران ہوئے، ٹھیک ہے؟ اس پوپ کے پاؤں پڑ گیا اور کہا کہ اس دیوتا کی آپ پر بڑی ہی کرپا ہے، بڑے آپ تو بڑے پہنچے بزرگ ہیں، آپ کے تو خواب بھی سچے ثابت ہو رہے ہیں، آپ اسے لے چلے، ہم مندر بنوائیں گے۔ اس طرح سے مندر بننا شروع ہو گئے۔ اب اس میں اس دیوتا کی ستاپن کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اس کا دھیان گیان ہوگا، آپ نے بھی اس کی پوجا کرنی، ہم نے بھی اس کی، وہ پھر جی شروع ہو گیا سارا معاملہ، ٹھیک ہے؟ ہاں، اب اس پہ آگے وہ سوال کرتا ہے، اچھا جی پرمیشور جو ہے وہ نراکار ہے، بے شکل ہے اور دھیان میں نہیں آ سکتا، اس لیے مورتی بنانی چاہیے تاکہ کوئی مطلب آپ خدا کو کوئی اس کو مطلب دھیان میں تو لا سکو نا۔ بے شکل ہے اگر خدا تو وہ دھیان میں نہیں آ سکتا، تو مورتی ہم اس لیے بناتے ہیں تاکہ ہم خدا کا دھیان کر سکیں۔ اب یہ سائل کہہ رہا ہے، یعنی بت پرستی کے حق میں دلائل دے رہا ہے، اب عقلی دلائل اس نے دینا شروع کی، تو اس کے جواب دے رہا ہے، کہتا ہے بھائی پرمیشور جو ہے نا، جو خدا ہے سب سے بڑا بھگوان ہے، وہ سب جگہ موجود ہے، تو اس کی مورتی نہیں بن سکتی۔ اگر صرف مورتی کے درشن سے ہی پرمیشور کا سمرن ہو سکے تو پرمیشور کی بنائی ہوئی زمین، پانی، آگ، ہوا اور بیل بوٹے وغیرہ بے شمار چیزیں ہیں جن میں اس کی عجیب و غریب قدرت پائی جاتی ہے، کیا ایسی عجیب زمین وغیرہ کائنات پرمیشور کی اپنی بنائی عظیم قدرتی مورتیوں پر مطلب یہ کافی نہیں ہے اس کے دھیان کے لیے؟ مطلب اگر تم نے خدا کا دھیان ہی کرنا ہے تو یہ کائنات کے اوپر غور و فکر کر لو، یہ تمہیں خدا کی طرف متوجہ کر دے گی۔ تو وہ بھی تو پتھر ہی ہے نا، پہاڑ کو کاٹ کے تم نے مورتی بنا لی، تو تم کہتے ہو مورتی کو ہم اس لیے سامنے رکھتے ہیں کہ خدا کی طرف دھیان ہو، تو اس سے بہتر ہے کہ خدا کی جو نیچر ہے، جو فطرت ہے، وہ اس سے بڑا اس کا شاہکار ہے مورتی سے جو تم نے بنایا، اس کے ذریعے سے اس کا دھیان حاصل کرو۔ ہاں، قرآنی آیات کا مفہوم ہے۔
تو تمہارا یہ کہنا بھی بالکل غلط ہے کہ مورتیوں کے دیکھنے سے پرمیشور کا سمرن ہوتا ہے، یعنی خدا کا دھیان ہوتا ہے۔ مورتی کے سامنے نہ ہونے میں آدمی کسی تنہا جگہ میں پرمیشور کو بھول کر چوری، زناکاری وغیرہ برے کام کرنے لگ جائے گا۔ یعنی اگر تمہارا یہ ذہن ہے کہ جہاں مورتی ہے وہاں خدا ہے، تو اس کا مطلب ہے جہاں مورتی نہیں ہے تو وہاں گناہ کر لو، تو اس لیے تو تمہارے یہاں گناہ بڑھ گیا۔ تم نے مندروں میں جو ہے وہ مورتیاں رکھ لی تو تمہارا ذہن یہ بن گیا کہ مندر میں جا کے جو ہے وہ گناہ نہیں کرنا، کیونکہ وہاں تو خدا دیکھ رہا ہے۔ مورتی کو تم نے خدا سمجھ لیا، اور اس کے علاوہ ہر جگہ سے خدا کو غائب کر دیا، اور وہاں سارے گناہ تم نے کرنا شروع کر دیے۔ تو بت پرستی نے تمہارے اندر گناہ بڑھا دیا، تمہارے خدا کے تصور کو محدود کر دیا۔ اب اس کے اوپر آگے سائل نے سوال کیا، اچھا ہم یہ جانتے ہیں کہ پرمیشور نراکار ہے، لیکن اس نے شیو، وشنو، گنیش، سورج اس کے قالب اختیار کر کے رام اور کرشن وغیرہ اتار لیے، اس لیے اس کی مورتی بنتی ہے۔ کیا یہ بھی جھوٹ ہے؟ یعنی وہ جو خدا جو ہے وہ انسانی شکل میں آتا ہے، کبھی رام کی صورت میں، کبھی کرشن جی کی صورت میں، کبھی کہتے ہیں جی 24 اوتار آئے ہیں، کبھی کہتے ہیں جی 10 اوتار آئے ہیں، اس طرح سے ان کے کہتا ہے بھائی یہ سارا جھوٹ ہے۔ ویدوں میں ایسا کچھ نہیں لکھا ہوا کہ خدا جو ہے وہ انسانی شکل میں، ہیومن یا اینیمل فارم میں دنیا میں آتا ہے، کچھ بھی نہیں۔ یہ سارا تمہارے جو ہے وہ پنڈتوں کا، برہمنوں کا پھیلایا ہوا جھوٹ ہے، اس کا تعلق کوئی ویدوں سے نہیں ہے۔ ہاں یہ جھوٹ ہے، کیونکہ جو ویدوں میں جو صفات بیان ہوئی ہیں وہ یہ کیا کہتی ہیں کہ پرمیشور کو پیدا ہونے، مرنے اور جسم اختیار کرنے سے پاک بتایا گیا۔ پرمیشور نہ مرتا ہے، نہ پیدا ہوتا ہے، نہ جسم اختیار کرتا ہے۔ اور تمہارے اوتار سارے پیدا بھی ہوتے ہیں۔ کرشن جی پیدا ہوئی ہے، کرشن جی فوت ہو گیا، کرشن جی کی ایک باڈی تھی، ٹھیک ہے، ان کی شادی بھی ہوئی، اوتار بدلتی بھی رہتے ہیں، بدلتے بھی رہتے ہیں۔ اور دلائل سے بھی پرمیشور کا اوتار ہے نا ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ جو آکاش کی طرح سب جگہ موجود، لا انتہا، شادی غمی سے پاک، نہ دکھلائی دینے والا وغیرہ صفات سے موصوف ہے، وہ چھوٹے سے رسم اور جسم میں کیوں کر سما سکتا ہے؟ تمہارے اپنے ویدوں میں لکھا ہوا ہے خدا کی یہ صفات ہیں کہ وہ تو لامحدود ہے، تو وہ چھوٹے سے جسم میں کیسے سما سکتا ہے لامحدود؟ آپ نے تو اس کو محدود کر دیا۔ وہ شادی غمی اس سے پاک ہے، یعنی خوشی غمی سے پاک ہے، اس پہ خوشی غمی طاری نہیں ہوتی خدا پہ۔ اب وہ تو خوشی میں بھی مبتلا ہوتے تھے، جن کو تم کہتے ہو کہ جی وہ اتار ہیں، وہ غمگین بھی ہوتے تھے۔ اچھا جی، اب اس میں کہتے ہیں جی ویدوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب منتر پڑھتے ہیں تو دیوتا آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جب آپ ان کو رخصت کرنا چاہتے ہیں تو وہ چلے بھی جاتے ہیں۔ وہ جب پیش کرتے تھے نا قربانی، منتر پڑھتے تھے تو دیوتا ان کے نزدیک، ان کے ہاں یہ ہے، یہ جو وہ پرساد وغیرہ پیش کرتے ہیں نا بتوں کے سامنے، ان کے ہاں یہ چیز ابھی بھی عقیدے میں شامل ہے کہ وہ دیوتا حاضر ہو جاتا ہے بت کے اندر، اس کی حاضری ہوتی ہے۔ وہ نیچے بھی جو ہے نا کچھ ہندو لگے ہوتے ہیں کمنٹس کرنے ہمارے اس کے نیچے، آ جاؤ تمہیں دکھاتے ہیں، اس کے بعد تمہیں پھر یقین آئے گا نا۔ اصل میں سارے اس نے بھی واضح کیا آگے چل کے، یہ سوامی جی نے انہوں نے واضح کیا کہ یہ سارے ٹرکس ہیں، ڈرامے کیے ہیں انہوں نے، اور اس کو میریکل اور بتوں کے معجزات بنائے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ جی اگر منتر پڑھ کر آواہن کرنے سے دیوتا آ جاتے تو مورتی جو ہے وہ چیتن کیوں نہ بن جاتی، اور اسی طرح رخصت کرنے سے چلی کیوں نہیں جاتی؟ دیوتا کہاں سے آتا ہے، کہاں جاتا ہے بھائی، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے دیوتا نہ آتے ہیں نہ دیوتا جاتے ہیں۔ اگر اس طرح سے دیوتا آتے جاتے ہوتے تو آپ اپنے مردہ لڑکے کے قالب میں جی کو بلا کر داخل کیوں نہیں کر لیتے؟ دیوتا آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہی دیوتا جو ہے وہ آپ اپنے، جو آپ کا بیٹا مر چکا ہے اس کے اندر لے آؤ، زندہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور پھر دشمن کے جسم میں جو ہے وہ آپ مطلب اس کو کیوں نہیں مار سکتے آپ دیوتا کو بلوا کے؟ تو بھائی سنو بھولے بھالے لوگوں، پوپ جی تم کو ٹھگ کر اپنا کام نکالتے ہیں۔ ویدوں میں پتھر وغیرہ کے بتوں کی پوجا، پرمیشور کے آنے جانے کے بارے میں کوئی ایک حرف بھی نہیں ہے۔ ویدوں میں یہ بات نہیں ہے کہ جب آپ قربانی پیش کر رہے ہیں، پرساد پیش کر رہے ہیں تو کوئی دیوتا آ رہا ہے جا رہا ہے، کچھ بھی ایسا نہیں۔ تو یہ جو تمہارے کانسیپٹ ہیں کہ یہ جو تم، اور کرتے بھی کیا، آج کل بھی ان کے یہاں کوئی وہ فنکشن ہو رہا ہے انڈیا میں، کیا کہتے ہیں اس کو، بھارت، ان کے کوئی خاص دن ہے، عید کے دن ہے، ہاں اس میں بھی وہ بت وغیرہ بناتے ہیں، وہ اسٹف ٹائز وغیرہ جیسے بت بناتے ہیں، کبھی کسی چیز کے کبھی کسی چیز کے، اور اسی کو بعد میں جو ہے پانی میں بھی بہا دیتے ہیں، 8-10 دن اس کی عبادت کرتے ہیں، بعد میں وہی خدا جو ہے وہ دریا کے حوالے، دریا برد کر دیتے ہیں۔
مطلب خود کی، ہاں خدا کی اتنی عزت خود کے یہاں ہے. تو اب اس قسم کا، لیکن یہ ہے کہ اب شیطان نے سارے چکر میں ڈالا ہوا ہے، سمجھ میں نہیں آتی. تو یہ بھی دیکھیں میرے خیال میں تو اب ذاکر نائک، میں بلکہ کل ہی سوچ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک حجت قائم کی ہے. صحیح بات تو یہی، اس میں ذاکر نائک کا بھی کوئی کمال نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جیسے مختلف ادوار میں مختلف قوموں کے اوپر حجت قائم کرتے ہیں، وہ ایک حجت اللہ نے قائم کروائی ہے. وہ حجت عقل سے بھی قائم ہو رہی تھی، تو اب تو بھائی اللہ نے ایک ہادی بھی بھیج دیا، گائیڈ کرنے والا بھی بھیج دیا، جس نے واضح کر دیا تمہاری اپنی مقدس کتابوں سے. تمہارے اپنے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ پیدا کر دیے جنہوں نے واضح کر دیا بھائی بت پرستی ہے ہی نہیں، اتمام حجت قائم. اس کے بعد بھی تم شرک کرو تو تمہارے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے اللہ کے کہ تم اللہ کو جو ہے وہ مطمئن کر سکو کہ یا اللہ یہ عذر تھا، فلاں عذر تھا، میں فلاں ماحول کے اندر تھا. ٹھیک ہے، کوئی عذر باقی نہیں رہ جاتا شرک کا کسی بھی اعتبار سے. تو اللہ تعالیٰ نے تو شرک کے عذر ختم کیے ہیں. تو اسی طرح آپ آگے چل کے کہا کہ بھائی دیکھو بات یہ تھوڑی سی عقل میں کام لاؤ، ویدوں کا مطالعہ کرو. ویدوں میں ایسا کچھ بھی نہیں لکھا ہوا، بلکہ یہ جو وام مارگیوں، یہ ٹھگ ان کو کہتے ہیں نا، وام مارگی ٹھگوں کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، انہوں نے جو یہ مذہبی کتابیں گھڑ لی ہیں، اپنی طرف سے بنا لی ہیں، یہ تنتر وغیرہ، یہ پوپوں کی، تمہاری برہمنوں کی بنائی کتابیں ہیں، ان میں بت پرستی ہے. اصل جو تمہاری مقدس کتابیں ویدوں میں کوئی بت پرستی نہیں. اب کہتے ہیں اچھا تنتر جھوٹا ہے، جو ہمارے وہ مذہبی کتابیں، میں نے کہا بالکل جھوٹا ہے. ٹھیک ہے، جس طرح یہ جو تو ہے نا تمہاری آواہن، یعنی وہ ان کا آنا، دیوتا کا آنا، اور پران پرشتہ وغیرہ پتھر کے بتوں کے بارے میں ویدوں میں ایک منتر بھی نہیں ہے. یہ سب ایسی چیزیں ہیں کہ جو تمہارے بڑوں نے اپنی طرف سے جو ہے وہ. اچھا پھر انہوں نے کہا جی اگر ویدوں میں مورتی پوجا کا حکم نہیں تو ممانعت بھی نہیں ہے. تو اس نے کہا نہیں، ممانعت ہے بالکل. یہ اس نے چیزیں جو ہے وہ نکالی ہیں. اچھا اس کو نا میں نے اس کی امیج لی، اس کی امیج لے کے میں نے وہاں ڈالی اپنا نا چیٹ جی پی ٹی میں. اس نے اس کو پھر پہلے تو ٹرانسکرائب کیا، ٹرانسکرائب کر کے پھر اس نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا. تو ہاں اس میں مورتی پوجا سے منع کیا گیا. او بھائی اب اتنا تو کر سکتے ہو نا، ہم مسلمان ہو کے اتنا کر سکتے ہیں. اب یہ ویدوں کے اندر سنسکرت لکھی ہوئی ہے نا، تو یہ سنسکرت چلو آپ کو ترجمہ کرنا نہیں آتا، اس کی امیج لو، چیٹ جی پی ٹی بھی جاؤ، اسے کہو بھائی اس کا ترجمہ کر دو. اب وہ تو ہندو مسلمان نہیں ہے نا، ان بائسڈ ہو کے ترجمہ کرے گا. تو کتنا آسان ہے آج جو ہے اس بات کو جان لینا کہ تمہارے اپنے مقدس لٹریچر میں کیا لکھا ہوا ہے. آپ چیٹ جی پی ٹی سے پوچھو کہ ویدوں میں جو ہے وہ توحید کا حکم کہاں کہاں ہے، وہ ساری آیات آپ کو نکال دے گا آپ کے ویدوں میں سے کہ یہاں توحید کا حکم ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کے باوجود سمجھنے کی طرف نہیں آتے. اب اس کا انہوں نے ترجمہ کیا ہے کہ جو لوگ برہما کے بجائے نا پیدا شدہ یعنی ازلی مادہ کی عبادت کرتے ہیں وہ تاریکی یعنی جہالت اور عذاب کے سمندر میں غرق ہوتے ہیں. تو برہما کے بجائے پیدا شدہ اشیاء مثلا خاک وغیرہ، پتھر اور درخت وغیرہ، اجزاء اور انسان وغیرہ کے جسم کی پرستش کرتے ہیں، وہ اس تاریکی سے بھی بڑھ کر تاریکی میں گرتے ہیں، یعنی پلے درجے کی جہالت اور بہت عرصہ تک خوفناک عذاب کے دوزخ میں رہ کے بہت تکلیف پاتے ہیں. وہی ہے مطلب قرآن میں ہے کہ بت پرست جو ہے وہ جہنم میں رہیں گے. یہاں بھی یہ ہے کہ جو پتھر کی، درخت کی اور انسانوں کی پوجا کرتے ہیں تو وہ تاریکی میں. ظلمات بعضها فوق بعض، قرآن نے بھی یہ انداز اختیار کیا نا، ایسی تاریکی، تاریکی کے اوپر تاریکی. تو اب برہما کے بجائے ان کی پرستش مت کرو، یہ جو دوسرے ہیں، ٹھیک ہے، جو آنکھ سے دکھائی نہیں دیتا اور جن کی طاقت سے سب آنکھیں دیکھتی ہیں، اسی کو تو برہما جان اور اسی کی عبادت کر. اس کے سوا سورج، بجلی، آگ وغیرہ بے جان اشیاء کی جو اس سے الگ ہیں عبادت مت کر. ٹھیک ہے، جو کانوں سے سنائی نہیں دیتا. آگے مطلب اس طرح کی چیزیں کافی زیادہ جو ہے وہ آپ کو مل جاتی ہیں. جو پرانوں کے ذریعے حرکت نہیں کرتا بلکہ جس کی طاقت سے پران حرکت کرتے ہیں، اس برہما کو تو جان، اسی کی عبادت کر. یہ جو ہوا ان سے الگ ہے اس کی عبادت مت کر. سورج کی عبادت نہیں کرنی، ہوا کی عبادت نہیں کرنی. یہی تو مظاہر فطرت کی عبادت انہوں نے شروع کر دی تھی. تو یہ سب ان کے ویدوں میں لکھا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح وید شاستر میں بہت جگہ مورتی پوجا کی تردید پائی جاتی ہے. تو کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ یہ ویدوں کے اندر تو یہ چیز واضح طور پہ موجود ہے نا، تو یہی تمہارا دھرم ہے. لیکن اب تم اپنے دھرم کے خلاف چلنا شروع ہو گئے، جس کو ادھرم کہتے ہیں نا، مطلب ناستک اس کو کہتے ہیں، دہریے بن گئے ہو. تو یہ کہتے ہیں کہ تمہارا معاملہ کیا ہے
کہ ناستک یعنی دہریہ بننا چاہتے ہو، تم اپنا مذہب چھوڑنا چاہتے ہو، تو مذہب تمہارا وہ کیا ہے، وہ ویدوں کا مذہب ہے۔ تو بہرحال یہ ایک تحریک مطلب کافی زیادہ انہوں نے کام کیا۔ اچھا وہ آگے اور بھی دلیلیں دیتے ہیں کہ ابھی شکل والی چیز دل میں قائم ہو جاتی ہے، بے شکل چیز دل میں ٹھہرتی نہیں ہے، تو اس لیے ہم مورتی بناتے ہیں، اس لیے ہم بت پرستی کرتے ہیں۔ کہتا بھائی شکل والی چیز تو دل میں کبھی ٹھہر ہی نہیں نہ سکتی، ٹھیک ہے، کیونکہ اس شکل کا خیال جھٹ دل پر آ جاتا ہے اور کبھی اس کے ایک حصہ میں بھٹکتا ہے، کبھی دوسرے میں، اور بے شکل چیز جو ہے مطلب اس کے حوالے سے جو آپ کی امیجینیشن ہوتی ہے نا، تو وہ ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ پھر اس نے بت پرستی کے حوالے سے یہ تفصیلی بحث کی ہے پیج نمبر 411 پہ کہ کیا کیا اس کے نقصانات ہیں۔ کہتے ہیں مندروں پہ کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں، ایکسپلائٹیشن قائم کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، بڑی بڑی جاگیریں انہوں نے بنائی، جتنا سونا مطلب ٹنوں سونا ہے انڈیا کے مندروں میں، مجھے بتائیں اتنا سونا مطلب پوری دنیا میں شاید آپ کو کہیں ملے گا۔ وہ سب کیا ہے؟ مذہب کی ایکسپلائٹیشن ہے۔ بھئی آ کے یہاں جو ہے وہ اپنی بالیاں اتار کے دے جاؤ، کیا ہوگا؟ تمہاری مرادیں پوری ہوگی۔ مرادیں کہاں پوری ہوتی ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کروڑوں روپے خرچ کرنے سے لوگ تو مفلس ہو ہی جاتے ہیں، مرادیں ان بیچاروں کی پوری نہیں ہوتی۔ دین ملا نہیں ہے، آخرت ملی نہیں ہے، دنیا بھی گئی، وہ بھی برہمن نے لے لی، سمجھتے ہیں نہیں۔ مندروں میں عورتوں اور مردوں کا میل جیل ہوتا ہے، زناکاری عام ہو گئی ہے، لڑائی جھگڑا عام ہو گیا ہے، مندروں میں بھی گدی نشینی چل رہی ہے۔ پرانی ہے یہ 1900 سم تھنگ یا 1800 سم تھنگ کی ہے، بلکہ 1800 سم تھنگ۔ اس لیے اردو بھی پرانی ہے، ذرا مشکل ہے زیادہ، اس میں سنسکرت اور ہندی کے الفاظ کافی ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں ایسے بت پرستی کوئی دھرم، ارتھ، کام، موکش کا ذریعہ بنا کر لوگ محنت چھوڑ کر انسان کا جنم رائے گاہ کھو دیتے۔ بتوں کی مختلف شکلیں، نام اور کام ہونے کی وجہ سے ان کے پوجنے والوں کا ایک عقیدہ نہیں رہتا، سیکٹیرینزم پیدا ہو جاتا ہے نا، سب کے جو ہے وہ بت علیحدہ ہیں، ٹھیک ہے، گدیاں علیحدہ ہیں، پھر گدیوں میں جھگڑا ہوتا ہے، ہمارے یہاں بھی جھگڑا ہوتا ہے پیروں میں، ہر ایک اپنے پیر کی فضیلت میں مبالغہ کرتا ہے، تو اس سے سیکٹیرینزم بڑھتا ہے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ جی اچھا بتوں کے آسرے ان کے پجاری دشمن کی شکست اور اپنی فتح مان بیٹھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں باقاعدہ مغلوں کا حوالہ بھی دیتا ہے کہ مغل یہاں آئے تو یہ بتوں سے امیدیں لگائے بیٹھے تھے، یہی ہماری مدد کریں گے۔ وہ مغل آ کے جب ان پہ حکومت کر کے چلے گئے مسلمان 1000 سال تک، خدا کا نام لو، یہ تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے، انہوں نے مدد کرنی ہوتی تو 1000 سال یہ مسلے تمہارے اوپر کیوں حکومت کر جاتے؟ تو یہی تو بتا رہے ہیں کوئی معجزہ کوئی نہیں ہونا، ڈرامے بازی ہے ساری برہمنوں کی، پنڈتوں کی۔ کرامتیں کون سی کرامتیں تمہاری بتوں کی؟ وہ کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں جب جو ہے وہ مغل تمہیں آ کے جو ہے وہ فتح کر رہے تھے، تب کرامتیں کہاں چلی گئی تھی؟ تو ویسے وہاں بھی انہوں نے بنائی ہوئی ہیں۔ وہ جی فلاں بت کو گرانے گیا لشکر، تو وہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، وہ جو حشرات الارض ہوتے ہیں ہمارے یہاں، اس کو بھیڑ، وہ بھیڑوں کا جو ہے وہ ایک لشکر آیا اور اس نے آ کے ان کو کاٹا اور فلاں کہانی ہے۔ وہ کہتا ہے بس اسی قسم کے ڈراموں میں تم لگے ہو، ٹھیک ہے۔ جیسے ہمارے یہاں وہ کہتے ہیں نا جو مٹی پھینکی اور ٹینک جو ہے وہ تباہ ہو گیا، تو انہوں نے بھی بس اسی طرح سے جو ہے وہ کام کیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مسلمان ان کے اوپر حکومت کر گئے۔ یہ ان کی اپنی ہے، یہ ان کی اپنی ہے، ہاں بہت حد تک ہے، بہرحال اثر تو ہے، اثر ہے، بالکل ہے، اثر ہے۔ پھر کہتے ہیں بت پرست لوگ آوارہ گرد خانہ بدوش ہو کر مندر ملک بملک پھرنے سے تکلیف پاتے ہیں، دھرم دنیا عاقبت سب خراب کرتے ہیں، چوروں وغیرہ سے عذاب اور ٹھگوں سے لٹتے رہتے ہیں۔ پھر آگے یہ بھی کہتا ہے جی کبھی کبھی تو کوئی ان کا بت اٹھا کے لے جاتا ہے، بیچارے پریشان ہی رہتے ہیں، اس کو ڈھونڈتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے جب بتوں کو کوئی توڑ ڈالتا ہے، چرا لاتا ہے، تو دھاڑے مار مار کے روتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پجاری لوگ مرد ہوں تو بیگانی عورتوں کی، اور عورتیں ہوں تو بیگانے مردوں کی صحبت سے، اور وہ مطلب خدمت گزار جو ہے وہ کیا کرتا ہے، آقا کی پوری اطاعت نہ ہونے کی وجہ سے آپس میں مخالف ہو کر انتظام خانہ داری، عجیب و غریب قسم کی جو ہے وہ پوری انہوں نے۔ اچھا کہتا ہے کہ اب پھول لا کے جو ہے وہ وہاں پہ پھینک دیتے ہیں۔ پھول جو ہے وہ جب تک پودے کے اوپر لگا ہے، خوشبو دے رہا ہے، آپ نے اس کو مسل دیا یہاں کے بتوں کے اوپر آ کے اس کو پھینک دیا، وہ پھول کیچڑ میں جا کے گل سڑ جاتا ہے۔ کوئی آ رہا ہے چاول جو ہے وہ وہاں پھینک رہا ہے، وہ چاول کیا ہیں؟
وہ حوض میں جا کے پڑھ کے سڑ جاتے ہیں، بدبو اٹھتی ہے، تو وہ بدبو جو ہے وہ آپ کے بول و براز سے بھی زیادہ بری ہوتی ہے۔ تو آپ نے ماحول کو خراب کر دیا، نیچر کو آپ نے خراب کر دیا، اخلاقیات آپ نے خراب کر دی، جو سارا دھرم تھا آپ نے اس کو تل پٹ کر کے رکھ دیا، یعنی جن چیزوں کی ممانعت تھی، اڈلٹری کی، وہ سب بت پرستی کی وجہ سے جائز ہو گئی، شراب نوشی کی، گوشت کی۔ یہ جو قبروں کے اوپر بھی دال چاول ڈال دیتے ہیں اور پھول جو ہے وہ نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے۔ اصل چیز تو یہ ہے، اصل میں اس نے بھی اسی طرف توجہ دی نا کہ بھائی کرشن جی تھے، انکار نہیں کرتا، رام جی تھے، انکار نہیں کرتا، کہتا ہے ان کے اعمال تھے، خواص تھے، کریکٹر تھا، کریکٹر بلڈنگ کرو، ان جیسے اخلاق پیدا کرو۔ اب یہاں پہ وہ بھنوروں کا تذکرہ آ گیا نا، اورنگزیب عالمگیر، وہ دیکھو جی وہ سائل کہتا ہے نا، اورنگزیب عالمگیر جو ہے نا، ہمارے بتوں نے بڑے بڑے کرشمے دکھائے، جب مسلمان جو ہے وہ توڑنے کے لیے آئے، ان کو جو ہے وہ بھنورے نکل آئے اور ساری فوج جو ہے وہ گھبرا کر بھاگ گئی، کہنے لگا اللہ کے بندو، وہ تمہارے اوپر حکومت کر گیا، تم ابھی تک بھنوروں کو جو ہے وہ لے کے بیٹھے ہوئے ہو۔ ٹھیک ہے، تو اس بات کو سمجھو، جو ہے یہ بت تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے، دشمن کے مقابلے میں بھی مدد نہیں کر سکتے، اب اس سارے چکل سے نکلو۔ خیر بہرحال کافی لمبی چوڑی جو ہے وہ بحث انہوں نے کی ہے، پھر گروؤں کے اوپر خاص طور پہ بحث کی ہے، پنڈتوں کے اوپر جو ہے وہ۔ تو پہلے تو کہتا ہے کہ جی یہ پنڈت جو ہے نا، یہ تمہیں لوٹ رہے ہیں، یہ جو برہمن جو ہے، ٹھیک ہے، ان سے کنارہ کش ہو جاؤ اور انہیں تنبیہ بھی کرو، سمجھاؤ ان کو۔ مشکل کام ہے، جیسے اب ہمارے ہاں کوئی کہے کہ جی مولانا صاحب کو سمجھائیں ہیں، تو کہتا ہے ان کو تنبیہ کرو، تنبیہ سے بھی نہ مانے تو اس کو مارنا چاہیے، پنڈت کو برہمن کو کٹ لگاؤ۔ اچھا پھر کیا کہتا ہے، اور سزا کے طور پہ جان سے مار ڈالنے میں بھی کچھ عیب نہیں ہے، پھڑکا ہی دو تو اس میں بھی کوئی عیب نہیں ہے۔ جو علم وغیرہ اچھے اوصاف سے محروم ہیں، جھوٹی وہ گھنٹی گلے میں ڈالتے ہیں، ٹکا لگاتے ہیں، وید کے برخلاف اپنے من گھڑت منتر کا اپدیش کرتے ہیں، وہ گرو نہیں ہیں، گڈری ہیں۔ جس طرح گڈریا اپنی بھیڑ بکریوں کا دودھ نکال کر اپنا مطلب نکالتے ہیں، ویسے یہ گرو چیلے یہ سب تمہارا مال نکال کے اپنا مطلب پورا کر رہے ہیں، جان چھڑاؤ ان سے۔ بہت زیادہ رگا، پھر کہہ کہ مورتی پوجا سے بزرگوں کی مذمت ہوتی ہے، کہتے ہیں شری رام چندر، شری کرشن، نارائن، شیو وغیرہ کی بڑی مذمت ہنسی ہوتی ہے، یہ بڑے لوگ تھے ہمارے، ان کی مورتیاں بنا کے تم ان کی ہنسی اڑاتے ہو، اور ان کی عورتیں سیتا، رکمنی، لکشمی، پاربتی یہ مہارانیاں تھیں۔ اب تم لوگوں نے کیا کیا، ان کے نام پہ بھیک مانگنا شروع کر دیے، چندے اکٹھے کرتے ہیں نا، جب یہ فنکشن ہوتے ہیں تو اس کے لیے چندے اکٹھے کرتے ہیں، آؤ مہاراجو، سیٹھ ساہوکار، درشن کیجئے، بیٹھیے، بھیڑ چڑھائیے، مہاراج سیتا، رام کرشن، رکمنی، رادھا کرشن، لکشمی نارائن، مہادیو، پاربتی جی کو 3 روز سے بال بھوگ، راج بھوگ لینا، کھانا پینا میسر نہیں ہوا تو کچھ ان کو کھانا پینا دیجئے، ٹھیک ہے، کپڑے شپڑے ان کے پاس نہیں ہیں، کپڑے دیجئے۔ تو یہ تم نے صورتحال پیدا کی ہوئی ہے، اور جو کچھ جو ہے وہ مندر میں آ کے لوگ رکھتے ہیں تو وہ بدماش اٹھا کے لے جاتے ہیں، کچھ چوہے اٹھا کے لے جاتے ہیں، تو یہ تو صورتحال ہے۔ اور کہتا ہے جی بعض اوقات تو وہ دیوتا کی آنکھ نکال کے بھاگ جاتے ہیں چوہا، تو اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں، اچھا جی دیوتا کی آنکھ نکال کے بھاگ گیا چوہا، تو اب اس کی آنکھ ہم نے چاندی کی بنوانی ہے، چندہ چاہیے اب، ٹھیک ہے، تو اس نام پہ جو ہے وہ چندہ اکٹھا کرتے ہیں۔ تو کہتا ہے جی دیوتاؤں کو کیا کرتے ہیں، گرمی کے وقت اندر تالا لگا کر بند کر دیتے ہیں، اور خود کھلی ہوا میں پلنگ میں جو ہے وہ پاؤں پسار کر بیٹھ کے سوتے ہیں۔ بہت سے پجاری اپنے نارائن کو، وہ نارائن بھی ایک خدا ہے نا، ڈبی میں بند کر کے اوپر سے کپڑا وغیرہ باندھ گلے میں لٹکا لیتے ہیں، جیسا کہ بندریا اپنے بچے کو گلے میں لٹکا لیتی ہے۔ کہتا ہے کہ ان کا بھی احترام کر لو، بتوں کا بھی تم نے کون سا احترام کیا، ان کی بھی خواہشات کا کون سا دھیان کیا، خود ان کو گرمی میں چھوڑا ہے، خود اے سیوں میں بیٹھے ہو۔ اگر دیوتا ان کے اندر آتا ہی ہے، ٹھیک ہے، تو کم از کم اس کو بھی اے سی کے ماحول میں رکھو، ٹھیک ہے۔ تو جب کوئی مورت کو توڑتا ہے، واویلا مچاتے ہیں، چھاتی پیٹتے ہیں، ایسی بکواس کرتے ہیں، فلاں 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 سیتا جی نے، رادھا کرشن، شیو پاربتی جی کو بدماشوں نے توڑ ڈالا، ٹھیک ہے، اب اس کی جگہ پھر اچھا اب اچھی سی کوئی مورتی سنگ مرمر کی بنائیں گے، ٹھیک ہے، اب اس کے لیے جو ہے وہ پھر سے جو ہے وہ دوبارہ سے چندہ اکٹھا کرو، اور اس طرح سے لوگوں کو انہوں نے بیوقوف بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔
اور راستہ میں بٹھا کر بچوں کو بھیک منگواتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کتنا افسوسناک ہے کہ یہ بیسیکلی اپنے مذہب کا جو ہے وہ مذاق اڑا رہے ہیں، مذاق کا جو ہے وہ ذریعہ بن رہے ہیں۔ لیکن ایک ان کا پہلو اچھا ہے، اور وہ یہ پہلو ان کا ہے اپنا اس کے حوالے سے، بت پرستی کے انکار کے حوالے سے، لیکن ویدوں میں بہت سے ٹیکنیکل ایررز ہیں، یعنی ویدوں کی ہر چیز کی حمایت نہیں کی جا سکتی۔ جیسے پرانے صحائف ہیں، کہتے ہیں بائبل میں اچھی چیزیں بھی ہیں، ٹھیک ہے، احکام عشرہ ہیں، 10 کمانڈمنٹس ہیں، لیکن کچھ اس میں جیسے تحریفات ہو گئیں، تو ویدوں میں بھی، جیسے ویدوں میں تخلیق کے حوالے سے جو مسائل ہیں نا وہ کافی زیادہ ہے، کریشن کے حوالے سے وید بالکل واضح نہیں ہے، کریشن کیسے ہوئی، اس حوالے سے نا جو ویدوں کے بیانی ہیں وہ ذرا کہانی زیادہ لگتے ہیں، سٹوری زیادہ لگتے ہیں۔ اب جیسے اس سے سوال پیدا ہوا کہ انسان کی پیدائش پہلے ہوئی یا زمین کی، چلیں یہ تو زمین پہلے پیدا ہوئی، چلیں ٹھیک ہے، پیدائش میں ایک انسان پہلے تھا یا بہت سے تھے؟ نہیں، بہت سے تھے، یعنی اکٹھی ایک جنریشن پیدا ہوئی نا۔ اچھا، شروع میں بہت سے یعنی سینکڑوں ہزاروں آدمی پیدا ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور دنیا میں مشاہدہ کرنے سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ انسان بہت سے والدین کی اولاد ہے۔ چلو اچھا، شروع میں جو انسان پیدا ہوئے تھے، پوری جنریشن پیدا ہوئی تھی، ایک کھیپ بھی، اچھا وہ بچپن کے انسان تھے، جوانی کے تھے، بڑھاپے میں تھے، ٹھیک ہے، تو اب کہتا ہے نہیں جوانی والے تھے، بچے تو تھے نہیں، اس کے لیے تو والدین چاہیے ہوں گے، ٹھیک ہے، یعنی پہلی جنریشن کو، اور بوڑھے نہیں ہوں گے، بوڑھے ہوں گے تو ظاہری بات ہے وہ کسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوں گے، تو اس لیے وہ جوان ہی تھے جو پہلی جنریشن پیدا ہوئی۔ کہتا اچھا کوئی ابتدا بھی ہے، آفرینش کی کوئی ابتدا بھی ہے تخلیقی؟ کہتا ہے نہیں، ابتدا نہیں، دن اور رات جیسے پہلے دن اور رات بس ہمیشہ سے ایسا ہی چلا آ رہا ہے، ہمیشہ سے ازل سے یہی چل رہا ہے۔ اب یہ جو کانسیپٹ ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا، انسان کی ابتدائی پیدائش کس جگہ ہوئی؟ تبت میں ہوئی، پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ انڈیا میں آ گئے، ٹھیک ہے، وہی اپنا جو ایک اس کو وہ کرنے کے لیے کہ جی سب سے پرانے لوگ ہم ہی ہیں، پھر یہ ہے کہ اس سے پہلے یہاں پہ کون آباد تھا، یہ سارا کچھ کیا۔ اچھا، سورج اور چاند اور ستارے، اس کے بارے میں بتائیں کہ انسان کہیں اور بھی ہیں؟ تو وہ کہتا ہے جی ہاں اور جگہ پہ بھی ہے، سورج چاند ستاروں پہ بھی انسان ہے۔ اچھا، پھر یہ سوال کیا گیا کہ جی اچھا اور جگہوں پہ کیا وید بھی ہیں؟ ہاں وید بھی ہیں، ایسی وید ہیں؟ ہاں ایسی وید ہیں۔ اچھا، سورج پہ بھی جو ہے وہ اپنا انسان آباد ہے؟ ہاں سورج پہ بھی انسان آباد ہے، چاند پہ بھی ہیں، ہاں ظاہری بات ہے پرانی کتاب لکھی ہوئی ہے نا 1800 سم تھنگ کی، ٹھیک ہے، تو چاند پہ بھی انسان آباد ہیں، مریخ پہ بھی ہیں، سورج پہ بھی انسان آباد ہیں، اور اسی طرح کے انسان ہیں، تھوڑا بہت فرق ہے، جیسے چائنیز میں اور انڈینز میں فرق ہے، تو اتنا ہی فرق ہے، اور وہاں پہ بھی وید ہیں، سارے کوروں کے اوپر ایسی وید ہیں۔ تو وہ ویدوں کی تعظیم میں مبالغہ کرتے کرتے وہ غیر سائنسی قسم کی باتیں کر جانا، ٹھیک ہے، تو وہ جیسے ڈاکٹر ذاکر نائی کہتے ہیں نا 2+2=4، اگر یہ تو لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تمہاری مقدس کتابوں میں ہندوؤں کی، تو وہ تو ہم مانتے ہیں، لیکن اگر 2+2=5 لکھا ہوا ہے تو پھر ہم وہ نہیں مانتے۔ تو وہ یہ اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں 2+2=5، یعنی غیر سائنسی باتیں۔ ظاہری بات ہے ویدوں میں میتھ تو نہیں لکھا ہوا، لیکن اس قسم کی باتیں، بھئی سورج کے اوپر جو ہے وہ آبادی ہے، ٹھیک ہے، اب اسی طرح سے جو ہے وہ چاند کے اوپر آبادی ہے، اور وہاں پہ جو ہے وہ وید بھی موجود ہیں، یہ اس طرح سے نہیں ہے، خیر یہ بھی نکالتے ہیں، لیکن خود ویدوں میں بھی اگر آپ سٹڈی کریں نا جو کریشن کا کانسیپٹ ہے خاص طور پہ، تو ویدوں میں جو کانسیپٹ ہے کریشن کا، ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہے کہ جی پہلے ایک انڈا تھا، اس انڈے سے جو ہے نا وہ یہ سب کچھ پیدا ہوا، برہما پیدا ہوا، اور برہما سے پھر سب کچھ پیدا ہوا، اس کو کاسمک ایگ کہتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے اس کو گولڈن سیڈ کا نام بھی دے دیا، یعنی ایک بیج تھا سنہری رنگ کا جس سے یہ ساری تخلیق کی ابتدا ہوئی۔ پھر یہ ہے کہ جی ایک پرسنالٹی سے تخلیق کی ابتدا ہوئی جس کے 1000 ہاتھ تھے، 1000 فیٹ تھے، یہ بھی ویدوں میں لکھا ہوا ہے۔ تو اس قسم کے جو کانسیپٹ ہیں وہ کریشن کے حوالے سے وہ بہت ناقص کانسیپٹ ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں جو ہے نا یہ بس امیجینیشن زیادہ کام کر رہی تھی ان کی، جو ان کے رشی تھے، ان کے منی تھے، اور اس میں وہ بہت خطا کر گئے، عجیب و غریب قسم کی باتیں بیان کر گئے۔ بعد کے جو ان کے جو تشریحات تھی ویدوں کی، تو انہوں نے تو آگے بہت ہی کہانیاں بنا لی نا، یعنی ویدوں میں کاسمک ایگ کا ذکر تھا، تو وہ انہوں نے پھر اس کے اوپر پوری کہانی کہ اس انڈے سے یہ نکلا، پھر اس سے فلاں چیز نکلی، فلاں نکلی، اور پوری سٹوری بنا لی تشریحات والوں نے۔ خیر بہرحال
جی اس وقت سر کون سی کتاب کا مطالعہ کیا جیسے جو آسان فہم ہو اور جدید طرز پہ لکھی ہوئی ہو؟ کس کے لیے؟ سر یہ تقابل ادیان یا پھر مسائل عالم کا؟ کمپیریٹیو ریلیجن کے اوپر خیر ویسے تو جو ہندوستانی علماء ہیں انہوں نے اچھی کتابیں لکھی ہیں. خاص طور پہ جو ہے ہندو مت کا مطالعہ جو ہے خلیل حامدی صاحب کی کتاب ہے، اچھی کتاب ہے. یہ غالباً جماعت اسلامی کے عالم ہیں، لیکن یہ پرانی کتابیں اب پتہ نہیں پبلش بھی ہوتی ہیں کہ نہیں، واللہ اعلم. لیکن اوور آل کمپیریٹیو ریلیجن پہ ہمارے یہاں جو کتابیں لکھی گئی ہیں نا، تو اس میں پرائمری سورسز سے لوگوں نے معلومات نہیں دی، یعنی پرائمری سورسز لوگوں نے نہیں کھولے، زیادہ تر سیکنڈری سورسز سے معلومات جو ہے وہ لے کے چیزوں کو اکٹھا کیا. ہاں اچھا ہے، اچھا ہے. حافظ شارق صاحب کی بھی کتاب اچھی ہے، وہ دیکھ لیں. شارق صاحب حافظ محمد شارق، ان کی کتاب اچھی ہے. لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ پرائمری سورسز سے پڑھیں، براہ راست مطالعہ کریں ان کی مقدس کتابوں کا. میں نے تو ویسے اب سنسکرت بھی شروع کر دی ہے، ہاں سیکھنی شروع کر دی ہے. ہاں سیکھنی چاہیے میرے خیال میں. آن لائن بہت ریسورسز مل جاتے ہیں. نہیں ابھی تو میں خود سے لرن کر رہا ہوں، سیکھ رہا ہوں. جیسے دیکھیں اب ہمارے جیسے ہم نے یوٹیوب چینل پہ عربی ڈالی ہوئی ہے، انسان سیکھ سکتا ہے کسی نے اچھے سے پڑھائی ہو. ہاں اس میں ایکسپرٹیز پیدا کرنے کے لیے آپ پھر کسی ٹیوٹر کو دیکھ لیتے ہیں. تو جو بگننگ لیول ہے، انٹرمیڈیٹ لیول ہے، تو ریسورسز اتنے انٹرنیٹ پہ کوئی مشکل نہیں ہے. کوئی بھی زبان، کوئی بھی لینگویج آپ سیکھ سکتے ہیں. بیسیکلی سنسکرت میں اصل مسئلہ اس کا اسکرپٹ ہے. دیوناگری جو ہے اس کا اسکرپٹ ہے، وہ اسکرپٹ ہمارے سے ذرا ڈفرینٹ ہے، مختلف ہے نا. ہمارے الفابیٹس جو اردو کے ہیں وہ بیسیکلی عربی سے ہیں، تو وہ ہندی بھی اسی میں لکھی جاتی ہے. اگرچہ ہندی کے الفابیٹس میں اور سنسکرت کے الفابیٹ میں کچھ فرق ہے، لیکن اسکرپٹ سیم ہے ان کا، اسکرپٹ سیم. لیکن سنسکرت کی جو گرامر ہے نا وہ عربی سے کافی میچ کرتی ہے. یعنی سنسکرت میں جو ہے وہ تسنیہ کا کانسیپٹ ہے، مثال کے طور پہ ڈیول ناؤن ہے. اب ڈیول ناؤن کا کانسیپٹ نہ اردو میں ہے نہ انگلش میں ہے، لیکن سنسکرت میں ہے. عجیب بات ہے، سنگولر ہے، پلورل ہے، ساتھ میں ڈیول ناؤن بھی ہے، مثنیٰ کا، تسنیہ کا کانسیپٹ. تو گرامر اس کی اتنی مشکل نہیں، لیکن یہ جو گرامر ہے اس کو پالی کے نام سے، جو اس کا وہ گرامیرین تھا اس کے نام سے اس کو منسوب کرتے ہیں. یہ بہرحال بہت بعد میں آ کے اس کو کلاسیکل سنسکرت کہتے ہیں. جو ویدوں کی سنسکرت ہے نا، اس کی تو کوئی گرامر اب سمجھ میں بھی نہیں آتی، وہ تو جسٹ ایسی ہے جیسے وکیبلری ہے. لیکن بہرحال پھر بھی یہ سنسکرت سمجھ کے آپ ویدوں کی سنسکرت تک پہنچ جاتے ہیں، اس کو انٹرپریٹ کر سکتے ہیں. لیکن اس کا فرق بڑا پڑتا ہے، بڑا فرق پڑتا ہے. اگر کوئی ہندو مثال کے طور پہ براہ راست قرآن کا ترجمہ کر رہا ہو، فرق تو ڈالے گا نا آپ کو. مسلمان آپ کے ترجمہ نہیں کر سکتے. ہندوؤں میں بھی یہی معاملہ ہے، ہندوؤں میں میجورٹی کو ہندی پڑھنی نہیں آتی. سنسکرت تو دور کی بات ہے، سنسکرت تو اس کا اگلا لیول ہے، پڑھنی نہیں آتی. تو یہ چلیں جی، آج اتنا ہی کافی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسجد الرحمن اینڈ کمیونٹی سینٹر کے تحت ہمارے بہت سے پروجیکٹس چل رہے ہیں. اس میں ویلفیئر کے پروجیکٹ ہیں، جیسے کہ راشن پروگرام ہے، اسی طرح سے میڈیکل کیمپس، منتھلی میڈیکل کیمپس لگائے جاتے ہیں. آج کل بچوں کا چیلنج یور سیلف ٹین ایجرس کا پروگرام چل رہا ہے. 13 سے 24/7 وہ ہمارے پاس رہتے ہیں. 7 ڈیز کی ورکشاپ ہے اسمارٹ فون اسکرین کے ایڈکشن سے نکالنے کے لیے، اور بہت سارے اس طرح کے تربیتی اصلاحی پروگرام چل رہے ہیں. حفظ کلاس چل رہی ہے. ہمارے ایس ڈی این کے پروگرامز ہیں. ہمارا ایس ڈی این اسٹوڈیو کے نام سے ویب سائٹ ہے، اس پہ کورسز ہیں. یہ سب کورسز فری میں اویلیبل ہیں. چینل کے اوپر ہمارے جو ہے ویکلی بیسس کے اوپر ہمارے کورسز اپلوڈ ہو رہے ہوتے ہیں. پوڈ کاسٹ ہیں، تربیتی اصلاحی پروگرامز ہیں. ان سب کے اوپر ہماری کوئی منتھلی 1 ملین کے قریب کاسٹ آ رہی ہے. ہمارے سارے اس ادارہ جاتی پروگرامز کی، اسٹوڈیوز کی، اسی طرح سے ہمارے دعوتی اور اصلاحی پروگرامز ہیں. ہمارے ویلفیئر کے پروجیکٹ ہیں، ہماری مسجد کا پروجیکٹ ہے، اور ہماری تربیہ ورکشاپس وغیرہ ہیں. تو اس میں ہمارے ساتھ کنٹریبیوٹ کریں. جو بھی لوگ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ہم جو ہے وہ نیچے ڈسکرپشن کے اندر
اپنا اکاؤنٹ نمبر جو ہے وہ ہم شیئر کر دیں گے، یا اپنا واٹس ایپ نمبر شیئر کر دیں گے، اس پہ ہم سے کانٹیکٹ کر کے وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔